الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے۔ خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے۔ اور خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ اور نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں، ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے، خدا جانے کہاں جاتے۔ توحید باری تعالیٰ اور اس کے ثمرات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا تمہارا معبود ایک معبود ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ والرحمن الرحیم، وہ رحیم بھی ہے رحمان بھی ہے، بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ جب انسان توحید کا قائل ہوتا ہے نا، توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننے کو، نہ رب کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک اور ہم پلہ ہے۔ وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ خود جنا گیا۔ جب انسان اللہ کو ایک مان لیتا ہے پھر اس پر کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں، اسے کچھ ثمرات نصیب ہوتے ہیں، اسے کچھ فوائد ملتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ان فوائد کو اپنی کتب میں، اپنے ارشادات میں، اپنی تفاسیر میں، شروحات میں نقل فرمایا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ لوگ جگہ جگہ جھکتے ہیں، جگہ جگہ جھکتے ہیں۔ کفر کبھی ایک بت کے آگے جھکتا ہے، کبھی دوسرے کے آگے، کبھی تیسرے کے آگے۔ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کا ایک نعرہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے آگے جھکوں گا، اور جس کے آگے جھکنے کا رب حکم دے گا میں اسی کے آگے جھکوں گا۔ میں صرف اپنے، یہ جو حضرت آدم کے لیے فرشتے جھکے تھے تو یہ حضرت آدم کے سامنے نہیں جھکے تھے، یہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جب ماں باپ کے آگے جھکتا ہے، جب اساتذہ کو سلوٹ کرتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی قدردانی کرتا ہے، تو وہ غیر کے آگے جھک نہیں رہا ہوتا، وہ اللہ کے آگے جھک رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ ساری عزتیں، یہ ساری تعظیم کرنے کا رب کریم نے حکم ارشاد فرمایا، تو بنیادی طور پر وہ اللہ کے آگے جھک رہا ہے۔ وہ جو فرشتے جھک رہے تھے جناب آدم کے آگے تو حضرت آدم کو سجدہ تھوڑی کر رہے تھے، تو حکم الہی تھا کہ اس کی بارگاہ میں جھک جائیں، تو جھک گئے، حضرت آدم کو سجدہ ہو گیا۔ پہلا فائدہ انسان کو توحید کا، پہلا ثمر یہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ جگہ جگہ جھکنے سے بچتا ہے، وہ جگہ جگہ اپنی پیشانی ٹیکنے سے بچ جاتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ہر آدمی کو راضی کرنے دوڑو گے تم تو تھک جاؤ گے۔ میرے غلاموں، اگر تمہاری ڈیوٹی لگا دی جائے کہ تم نے اس کو بھی راضی کرنا ہے، اس کو بھی راضی کرنا ہے، تم تو تھک جاؤ گے۔ تو یا رسول اللہ پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا تم صرف ایک رب کو راضی کرو، جب اللہ راضی ہو جائے گا تو لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرما دے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا،
جب رحمان راضی ہوگا تو لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرما دے. تم نے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے, تم نے فقط اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے, تم نے صرف اللہ کی رضا کو دیکھنا. جب انسان کا یہ نظریہ, یہ ذہن ہو جاتا ہے کہ صرف خالق کی بارگاہ میں جھکنا ہے, پھر کوئی دنیا دار اسے جھکا نہیں پاتا, کوئی بڑی بڑی دولت اسے مرعوب نہیں کر پاتی, پھر لوگوں کے اونچے اونچے محلات دے کر وہ پریشان نہیں ہوتا, پھر وہ تھوڑے بہت بھی انسان کی تھوڑی بہت بھی خواہشات وہ کچل دیتا ہے. حرام کے آگے نہیں جھکتا, ظلم کے آگے نہیں جھکتا, جبر کے آگے نہیں جھکتا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا جان جاتا ہے پھر وہ سب جگہ سے بچ جاتا ہے. مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر کچلنے کے لیے سب سے پہلے جو اپنا نمائندہ بھیجا وہ ایک غریب صحابی تھے, حضرت حبیب بن زید انصاری ان کا نام تھا. مسلمہ کے دربار کا معاذ اللہ طریقہ یہ تھا کہ جو بھی جاتا تھا سر جھکا کے جاتا تھا, جو بھی جاتا تھا وہ اس کو سجدہ کرتا تھا. اس نے یہ انداز بنایا ہوا تھا. حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے, ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہوا ہے, اور جب اس کے دربار میں پہنچے تو نیزہ گاڑا. آپ فرماتے میں نے زندگی میں کبھی اپنا سر اتنا اونچا نہیں کیا جتنا اللہ رسول کے اس دشمن کے سامنے جا کے میں نے اپنا سر اونچا کر لیا. کہتے ہیں سر اونچا کیا, اونچا کر لیا. تو مجھے کہنے لگا تیرے اندر بڑی اکڑ ہے, تو جھکا ہی نہیں, تو آیا ہی نہیں, تو نے اپنا سر ہی نہیں جھکایا. تو حضرت حبیب بن زید انصاری کفر کے میدان میں کھڑے ہو کے توحید باری تعالیٰ کا نعرہ لگاتے ہیں. آپ فرمانے لگے میرے رسول نے میرا سر میرے رب کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے, اور جو رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے پھر اللہ اسے ہر جگہ عزت عطا فرما دیتا ہے. اب میرا سر کسی اور جگہ جھک ہی نہیں سکتا, اس کو تربیت ہی نہیں رہی, اب اس کا مزاج ہی نہیں رہا, یہ جھکے گا ہی نہیں, صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا. میرے بھائی یہ جو لوگ جھکے ہوئے ہیں, یہ جو معاذ اللہ امت کے بعض لیڈر جھکے ہوئے ہیں, یہ جو لوگ جھکے ہوئے ہیں کبھی عیسائی کے سامنے, کبھی یہودی کے سامنے, کبھی یورپ کے سامنے, کبھی انڈیا کے سامنے, کبھی کسی بدھ مت کے سامنے, یہ جو جھکے ہوئے ہیں صرف نقص یہ ہے, غلطی یہ ہے, نقص یہاں واقع ہوا ہے کہ رب کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا ہے. میرے اور آپ کے رسول کا وعدہ ہے تم اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ, رب کریم تمہیں ہر جھکا جھکنے سے بے نیاز فرما دے گا. آج ہمارے زمانے میں بھی, آج ہمارے دور میں جو آدمی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا وہ جگہ جگہ جھکتا ہے. وہ کبھی اس سیٹ کے دروازے پہ جھکتا ہے, کبھی اس لیڈر کے دروازے پہ جھکتا ہے, کبھی کسی کو سلوٹ کرتا ہے. یہ اعلان تو کرتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں, میں کہیں جھکتا نہیں. لیکن میرے بھائی یاد رکھنا تجھے یہ سزا ملے گی, قدرت تجھے یہ سزا دے گی اگر تو رب کی بارگاہ میں نہیں جھکے گا, اگر تو اس وحدہ لا شریک کے حضور نہیں جھکے گا پھر تو جھکتا ہی رہے گا, تو جھکا ہی رہے گا. ترمذی شریف میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو رب کی رضا کے لیے جھک جا, تو اللہ کے لیے جھک جا, رب تجھے عزت عطا فرما دے گا. تو توحید کا پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے, کسی اور کے سامنے. معین الملت والدین عطا رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا, جب میں مینا مزدلفہ عرفات میں گیا تو ایک آدمی کو میں نے لبیک کہتے دیکھا. عقیدہ مسلمان کا کہ میرا رب ایک ہے, میرا رب ایک ہے, میرا رب ایک ہے, میرا مالک ایک ہے, وحدہ لا شریک ایک ہے میرا اللہ. فرماتے میں نے اس شخص کو دیکھا لبیک 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 پکارتا. وہ آدمی جب لبیک کہتا تو جواب آتا لا لبیک, تو غیر حاضر ہے. وہ پھر کہتا میں حاضر ہوں, پھر آواز آتی تو غیر حاضر ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے مجمع سے بازو پکڑ کے باہر نکالا اور میں نے کہا بھائی تجھے پتہ ہے جب تو لبیک کہتا ہے تو جواب آتا ہے لا لبیک, تو غیر حاضر ہے, تجھے پتہ ہے. اب فرماتے ہیں وہ رو پڑا, کہنے لگا معین الدین مجھے پتہ ہے. میں نے کہا اچھا. کہنے لگا حضور 24 سال بیت گئے, میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں, یہ میرا 24واں حج ہے, اور ہر سال آ کے کہتا ہوں لبیک لبیک, میں مصطفیٰ کریم کا وسیلہ لیے حاضر ہوں, لبیک لبیک. یہ بے نیاز ہے,
ہر سال مجھے کہتا ہے لا لبیک، نہیں تو غیر حاضر ہے، ہر سال کہتا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں اس کی بات سنی تو میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا پھر تو ہر سال آ جاتا ہے؟ ہر سال ہی آ جاتا ہے، 24 سال ہو گئے ہر سال۔ تو فرماتے اس نے توحید بیان کی تو میری چیخیں نکل گئیں۔ میدان عرفات میں کھڑے ہو کے اس نے توحید کا اعلان کیا تو میرا وجود تڑپنے لگا، آہیں اور سسکیاں نکلنے لگیں۔ کہنے لگا معین الدین ایک ہی تو رب ہے، یہاں نہ ہوں تو کہاں جاؤں؟ تو کوئی اور رب بتا دے میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ جب ہے ہی ایک، آنا ہی اس کے دروازے پہ، رکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے تب بھی اس کی بے نیازی ہے یہی، کہاں جاؤں؟ کس کے دروازے پہ جھکوں؟ یہی میرا مالک، یہی میرا خالق، یہی میرا رازق۔ خواجہ صاحب فرماتے میں وہاں کھڑا تھا، ہاتف غیب سے آواز آئی معین الدین تو پیچھے ہٹ جا، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، تو اس کے بیچ نہ آ۔ اگر میں نے ایک دفعہ بھی کہہ دیا کہ تو حاضر ہے تو یہ اگلے سال آئے گا نہیں، مجھے اس کا آنا پسند ہی بڑا ہے۔ 24 سال ہو گئے، جس کا بھی حج قبول فرمایا ہے اس کی لبیک کی برکت سے قبول فرمایا۔ تو بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، توحید یہ ہے کہ میں تیرا ہوں، اے اللہ میں مالک میں تیرا ہوں، میں کدھر جاؤں؟ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی بڑی خوبصورت بات فرماتے مجھے دعا مانگنے کا طریقہ میری بیوی نے سکھایا ہے۔ حضرت کس طرح؟ فرمانے لگے ایک دن مجھے اس نے کوئی کام کہا، کوئی ضرورت گھر کی بتائی، تو میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ دنوں میں دے دوں گا۔ عورتوں کا مزاج ہوتا ہے، گھر کے کام انہوں نے بتانے ہوتے۔ پھر 2-4 دن کے بعد کہنے لگی حضرت وہ ایک کام کہا تھا، آپ فرمانے لگی ابھی جیب میں پیسے نہیں ہیں، ذرا آتے ہیں تو کچھ کر دیتا ہوں۔ 2-4 دن کے بعد پھر عرض کرتی ہوں حضور وہ میں نے کچھ گزارش کی تھی، آپ فرماتے مجھے غصہ آیا، ناراض ہوا۔ میں نے کہا تو بار بار کہتی رہتی ہے، تجھے بتایا تو ہے ابھی میرے پاس پیسے نہیں، کہیں سے آتے ہیں تو دے دوں گا۔ فرماتے جب میں نے جھڑکا تو وہ بھلی مانس رو پڑی، اور رو کر کے اس نے لفظ کہے تو مجھے رب کریم کی توحید سکھا گئی اور مجھے اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتلا گئی۔ رو کے کہنے لگی حضور آپ ہی تو میرے خامد ہیں، بتائیے آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ کون ہے میرا اور میں کس سے جا کے کہوں؟ کس سے جا کے میں کہوں کہ میرا یہ غم بانٹ دیا جائے؟ آپ فرماتے ہیں اس نے بات کہی تو میں رونے لگا، مجھے کہنے لگی حضور کیا ہوا آپ رو پڑے؟ تو میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے، جب میں بھی کہوں گا نا مولا میں بڑا پریشان ہوں، میں دکھی ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میں آزمائش میں ہوں، میں بیمار ہوں، اے اللہ میں اولاد کی وجہ سے پریشان ہوں، اے اللہ میں جوان بیٹی کے سبب سے پریشان ہوں، اے اللہ میں فلاں تکلیف سے پریشان ہوں، اے اللہ امیر زبانہ میری غربت کا مذاق اڑاتا ہے، اے اللہ جائیدادوں والے مجھ بے گھر کو ستاتے ہیں، اے مولا زمانے کی تیز دھوپ آ گئی ہے، تو ہی میرا رب ہے، بتا تجھے نہ کہوں تو کس سے کہوں؟ تیری بارگاہ میں عرض نہ کروں تو کدھر جاؤں؟ تیرے حضور ناز نہ ہوں تو کہاں جاؤں؟ فرماتے ہیں جب میں یوں رو کے دعا کروں گا تو عرش کا مالک یقیناً دروازے کھول کے فرمائے گا میرا بندہ جو مانگتا ہے اسے فوراً عطا فرما دو، جو کہتا ہے اسے دے دو۔ بھائی تو اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا، جب تو اللہ کے توحید کا تجھے رزلٹ یہ ملے گا کہ جگہ جگہ جھکنے سے تو بچ جائے۔ دوسرا فائدہ توحید کا یہ ہوتا ہے کہ عالمگیر سوچ پیدا ہوتی ہے، عالمگیر۔ توحید باری تعالیٰ کا معنی یہ ہے کہ ساری کائنات کو رب نے پیدا فرمایا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا الخلق وعیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ ما احسن الی عیالہ، ساری مخلوق اللہ کا خاندان ہے اور اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ یہ سوچ پیدا ہوگی، سوچ۔ جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مانے گا تو پھر تیری توجہ جائے گی کہ تیرے نبی پاک نے فرمایا ہے سارے انسانوں کو اللہ نے بنایا ہے، کوئی اجمی نہیں، کوئی عربی نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی امیر نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بنداؤ صاحبو محتاج و غنی ایک ہوئے اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی
ایک ہوئے. فرمایا جب تو اللہ کو مانے گا پھر اللہ کی ساری مخلوق سے تو پیار کرے گا اور پھر تو بندوں کی طرف سے بے نیاز ہو جائے گا. بندے کیا کہتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، کوئی تیری تعریف کرے تب بھی پرواہ نہیں، تنقید کرے تب بھی پرواہ نہیں، اس لیے کہ تیری توجہ رب تعالیٰ کی طرف ہو گئی. تو اللہ سے اجر لینا چاہتا ہے، اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر لینا چاہتا ہے. اب تیرا سارا خیال رب کریم کی طرف چلا گیا. اب تو یہی کہے گا کہ بس میرا رب راضی ہونا چاہیے. تو مخلوق سے پیار کرے گا، تو چھوٹے چھوٹے لوگوں سے محبت کرے گا، تو اشک شوئی کرے گا، غریب پروری کرے گا، اس لیے کہ تو سمجھتا ہے ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، میں نے پیار کرنا. سلطان محمود غزنوی کے والد سبکتگین وہ کہتے ہیں میں بادشاہ نہیں تھا، شکار کا شوقین تھا، ایک عام آدمی تھا. میں جنگل میں گیا، ایک بکری کا بچہ میں نے اٹھایا. کہتے ہیں وہ بکری کا بچہ اٹھا کر کے میں نکلا اور میں شام قریب تھی، عصر سے تھوڑی دیر پہلے جنگل سے میں نے بکری کا بچہ شکار کیا اور میں اس کو لے کر کے نکلا. سر پٹ گھوڑا دوڑایا کہ شام سے قبل جنگل سے نکل جاؤں. سبکتگین سلطان محمود غزنوی کے والد کہتے ہیں جب میں دوڑاتے ہوئے گھوڑا باہر آیا جنگل سے تو شام ہو گئی تھی، اندھیرا چھا گیا تھا. فرماتے میں سستانے کے لیے کہ تیز دوڑ کے آیا، ذرا آرام کرنے کے لیے رکا، پلٹ کر جو دیکھا تو وہ بکری جس کا بچہ اٹھایا تھا وہ میرے پیچھے بھاگی آ رہی ہے، ہانپتی ہے، کانپتی ہے، سانس پھول گیا. ماں ہے نا ماں، بچہ اٹھایا تو برداشت نہیں کر سکی، دوڑی آئی. محمود غزنوی کے والد کہتے ہیں پلٹ کے دیکھا میں نے اسے تو مجھے اس بکری پہ رحم آیا، اس کی للچائی آنکھیں، اس کا ترس والا لب و لہجہ گویا کر رہی ہے کہ میرا بچہ مجھے واپس کر دے. محمود غزنوی کے والد کہتے ہیں میں نے بڑی محنت سے ایک شکار ہٹایا تھا، لیکن اللہ کی مخلوق جان کے توحید باری تعالیٰ کا یہ ثمر نصیب ہوتا ہے کہ انسان چونٹی پہ بھی رحم کرتا ہے، انسان چونٹی پہ بھی رحم کرتا ہے، انسان چھوٹی چھوٹی مخلوق پہ بھی رحم کرتا ہے. میرا ایک بچہ بھائی، گاڑی کراس ہو رہی تھی، ایک چھوٹا سا بچہ کتے کا بیٹھا تھا، کوشش کی کہ اٹھ جائے، اٹھ گیا، لیکن اچانک جانے دوبارہ کیسے گاڑی سے آ ٹکرایا. میں نے پلٹ کر اس بچے کا چہرہ دیکھا جو گاڑی چلا رہا تھا. اس کی آنکھوں میں جب میں نے پریشانی دیکھی اور اس کے چہرے کے اندر جب میں نے وہ خاص چاہے چند لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، چاہے 2 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، تو احساس پیدا ہوا کہ جب انسان رب کریم کو مانتا ہے تو پھر اس کی بے زبان اور آوارہ پھرنے والی مخلوق سے بھی پیار ہو جاتا ہے، پھر بلی سے، کتے سے اور چونٹی سے بھی محبت ہوتی ہے جب اللہ کی توحید کو مانتا ہے. سلطان محمود غزنوی کے والد کہتے ہیں میں نے اس بچے کو چھوڑ دیا اور وہ بکری بچے کو لے کے جب گئی تو ایک دفعہ پلٹ کے میری طرف دیکھا، گویا ماں میرا شکریہ ادا کرنے لگی کہ تیری مہربانی، تو نے میرا بچہ لوٹا دیا. کہتے ہیں میں صبح کا نکلا، شام خالی ہاتھ گھر لوٹا، لیکن جب بستر پہ سویا نا تو میرے مقدر ہی جاگ گئے. مجھے رسول پاک کا دیدار نصیب ہو گیا، نبی پاک کے جلوے دیکھے تو میں کھو گیا، حضور کے حسن میں کھو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ، تو نے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کا حق ادا کیا ہے، توحید کو مانا ہے، تو اس کی مخلوق سے پیار کیا ہے، پھر تو نے مخلوق خدا سے محبت کی ہے. فرمایا اٹھ. کہتے میں کھڑا ہوا تو مصطفیٰ نے میرے سر پہ تاج رکھا، فرمایا جا اللہ تجھے بھی عزت دے گا، تیری اولاد کو بھی عزت عطا فرمائے گا، تیری اولاد. یہ توحید کا ثمر نصیب. میرے بھائیوں، توحید باری تعالیٰ کو ماننے کا رزلٹ یہ نہیں کہ رمضان آیا ہے تو اپنی دولت غریبوں سے چھپا چھپا کے رکھے، اگر رمضان آیا ہے تو بھیکاری کو دے تو پھر تو اس کی توہین بھی کرے، رمضان آیا ہے اگر تو کسی کو دے تو تیرا لب و لہجہ ہی بدل جائے، تیرے چہرے پہ کئی سلوٹیں ہو، جب تو اللہ کے رستے میں خیرات کرے. توحید کے ماننے والے کو یہ ثمر نصیب ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کر. وہ دیکھتا نہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ تو دیکھتا ہی نہیں، اس کی توجہ تو یہ ہوتی ہے میرا رب کیا کہہ رہا ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی رضا کیا ہے. سارا مکہ کہتا تھا چھوڑ دو چھوڑ دو، لیکن ابو بکر صدیق فرماتے تھے میں نے جمہوریت کو نہیں دیکھنا، میں نے تو رسول اللہ کا جلوہ والضحیٰ دیکھنا ہے.
سارا زمانہ مخالفت کرتا تھا معاذ اللہ. مولا علی شیر خدا. یہ توحید کا ثمر نصیب ہوتا ہے. دنیا کیا کہہ رہی ہے, لوگ کیا کہہ رہے ہیں, یہاں تو لوگوں کے سامنے تولا جاتا ہے اپنے آپ کو. ایک جگہ جانے کا موقع ملا تو ایک بھائی مجھے لیکچر دینے لگے, کہنے لگے صاحب آج اس طرح کی تقریر کرنا لوگ راضی ہو جائے, بندے خوش ہو جائے, آج اس طرح کی بات کرنا. اور میں نے کہا بھائی چھوڑو, بڑی دیر سے سن رہا ہوں, سادہ سا آدمی ہوں, کہاں تقریر کرنی آتی ہے, یہ تو بس کوئی نظام قدرت ہے, بس اس کا کوئی اپنا فیصلہ ہے کس سے اس نے کام لینا ہے, وہ لیے جاتا ہے. اور یہ جو تم مجھے نصیحت کر رہے ہو کہ اس طرح کی تقریر کرنا بندے راضی ہو جائیں, تو اس طرح کی نہیں ہمیں آتی. ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے تقریر اس طرح کی کرنا کہ جس سے اللہ رسول راضی ہو جائے. لوگ تو کبھی راضی ہوتے, کبھی ناراض بھی ہو جاتے, کبھی کبھی شکوہ اور شکایت بھی پیدا کر بیٹھتے. تو بھائی توحید باری تعالیٰ کا یہ ثمر نصیب ہوتا ہے, انسان کو یہ پھل ملتا ہے. اور یہ نہیں دیکھتا لوگ کیا کر رہے ہیں, پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی کے ساتھ نیکی کروں گا تو اسے شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے, دوست کا ساتھ نیکی کروں گا تو اسے سلوٹ بھی کرنا چاہیے, فلاں آدمی کے ساتھ میں نے نیکی کی ہے تو پھر اسے میرا پوسٹر بھی چھپوانا چاہیے, بہت بڑا اعلان بھی کر. پھر وہ ان چیزوں سے باہر نکل جاتا ہے, توجہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جانب ہو جاتی. تیسرا ثمر توحید باری تعالیٰ کا یہ نصیب ہوتا ہے کہ آدمی صابر اور شاکر ہو جاتا ہے, اس کو صبر شکر نصیب ہوتا ہے. صبر, میرے نبی پاک نے فرمایا میرا مومن ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے. یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا اگر اللہ مصیبت دے تو صبر کر کے فائدہ لے لیتا ہے, اور رب نعمت دے تو شکر کر کے فائدہ لے لیتا ہے. مومن صابر, وہ سمجھتا ہے جو میرے حق میں تھا میرے اللہ نے دے دیا, جو میرے لیے بہتر سمجھا, اس کی زندگی مطمئن گزرتی. جو آدمی مطمئن رہنا چاہتا ہے نا اپنی زندگی میں, وہ توحید باری تعالیٰ کے اس ثمر کو سمجھے, وہ اس طرف توجہ کرے, وہ اپنی جو چاہتا ہے نا میں خوش وقت گزاروں, میں سب سے خوشحال رہوں, تو وہ اس نسخے کو اپنائے. وہ یہ سوچ لے کہ جو میرے رب نے میرے لیے بہتر سمجھا تھا وہ اللہ نے مجھے عطا. وہ پھر نہ للچائے گا, نہ حسد کرے گا, نہ وہ کسی شخص کی طرف توجہ کرے گا, نہ دوسرے کی نعمت دیکھ کے اس کے دل میں خیال پیدا ہو. وہ سمجھے گا کہ میرے رب نے جو میرے لیے بہتر سمجھا وہ مجھے عطا کر دیا. آپ صحابہ کو اٹھائے, انبیاء صلحاء اتقیاء کی سیرت پڑھیں, وہ شکوہ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے بہتر سمجھا تھا اللہ نے ہمیں. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے, 60 سال تندرستی رہی, پھر بیمار ہوئے تو 18 سال بیت گئے. یہاں تو لوگ فٹافٹ شکوہ کرنے لگتے ہیں, بڑا بیمار ہوں, بڑی تکلیف ہے. جو کہتے ہیں نا یہ تو میرے اللہ کا فیصلہ ہے, رب کا فیصلہ ہے, وہ اپنی زندگی مطمئن گزارتے. وہ کہتے ہیں جیسا بچپن اللہ نے چاہا میں نے گزارا, جس طرح کا گھر ماں باپ کا اللہ نے جو ماں باپ رب نے میرے لیے پسند فرمائے وہ مجھے عطا فرمائے, جو رشتہ دار اس نے چاہے اس نے مجھے دیے. پھر انسان بڑی مطمئن زندگی گزارتا ہے, بڑی مطمئن. پھر وہ کہتا ہے خدا جانے بلندی ہے کہ پستی, پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. پھر وہ بڑی مطمئن زندگی گزارتا, کہتا جہاں میں ہوں ویسا تو ہو ہی کوئی نہیں سکتا, ہم سا ہو تو سامنے مطمئن ہوتا ہے, شکر کرتا ہے, صبر کرتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے, 18 سال بیماری رہی. زوجہ کہنے لگی دعا کر لیں, آپ اللہ کے نبی ہیں, دعا کریں گے اللہ شفا دے دے گا. آپ فرمانے لگے تندرستی کتنی دیر رہی ہے؟ کہا 60 سال. فرمایا ذرا 60 سال بیماری کو بھی ہو لینے دو, پھر دعا بھی کر لیں گے. تو بھائی یاد رکھیں, جب انسان صابر شاکر ہوتا ہے تو مطمئن ہے, وہ سکون میں. پھر کسی کی بڑی گاڑی اسے پریشان نہیں کرتی, کسی کا بڑا بنگلہ اس کی طبیعت پہ کوئی اثر نہیں ڈالتا, وہ کسی آدمی کی دولت دیکھ کے مرعوب نہیں ہوتا. تو یاد رکھ لیں انسان, دیکھیں نا اسلام صبر شکر کا حکم دیتا ہے. فرمایا کہ جو ہمارے شہید ہو گئے وہ جنت میں چلے گئے, ان کو درجہ شہادت مل گیا, اور جو بچ کے آ گئے اللہ نے انہیں غازی فرما دیا. ہر حال میں مومن کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی اجر دیتا ہے. پھر توحید باری تعالیٰ کا انسان کو ثمر نصیب ہوتا ہے, اسے فائدہ ملتا ہے, اسے یہ لطف نصیب ہوتا ہے میرے بھائی کہ اسے نا آخرت کی زندگی پر یقین ہو جاتا ہے. وہ پھر دنیا میں لمبے چوڑے مکان بنانے, اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے رب نے تو میرے لیے وہاں بڑا عالی شان گھر بنایا ہوا ہے. جب اللہ کی توحید پہ یقین ہوتا ہے تو پھر وہ جہاں زیادہ بسیرے نہیں کرتا, گھونسلے نہیں بناتا. ہمارے
قادریہ سلسلے کے ایک شیخ گزرے ہیں میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے درویش تھے، اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ موریرہ شریف اور میرہرہ والے بلگرام کے مرید ہیں۔ بلگرام سید میر عبد الواحد بلگرامی کے پاس ایک نوجوان آیا تو اس نے آ کر کے عرض کی کہ حضور میں جوان ہوں، تو جب سے سنا نا مر جانا ہے، قبر میں جانا ہے، جنازہ دیکھا ہے، قبر میں بندے کو اترتے دے، مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں یا مجھے کوئی نصیحت کریں۔ تو میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹے تیری جیب کس طرح کی ہے، پیسے کس طرح کے؟ کہنے لگا حضور بڑا کرم ہے اللہ کا، مالدار ہوں، خوشحال ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک پروگرام، یہ نہیں اس کو نفسیاتی طور پہ مطمئن نہیں کیا، نہ آپ نے اسے کوئی وظیفہ بتایا، نہ ذہنی طور پر اسے کوئی لیکچر دیا، کہ فرمایا تیری مالی پوزیشن کس طرح کی ہے؟ کہنے لگا حضور میں الحمدللہ مالدار ہوں، اللہ نے مجھے نوازا ہوا ہے۔ آپ فرمانے لگے اس طرح کر، روزانہ کی بنیاد پہ صدقہ دینا شروع کر، اور فرض نماز کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر چند نفل پڑھنے شروع کر، صدقہ روز دے، 10 روپے دے لیکن دینے روزانہ ہے، 15 روپے دے لیکن دینے روزانہ ہے، روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کر۔ بچہ کہتا ہے میں بھی حیران تھا کہ حضرت میں تو وظیفہ پوچھنے آیا تھا کہ موت سے ڈر لگتا ہے، انہوں نے مجھے صدقے پہ لگا دیا، نفل پہ لگا دیا، وہ تو کام میں کر رہا ہوں۔ خیر بزرگ تھے، وظیفہ پڑھنے لگا، صدقہ دینے لگا، اللہ اللہ کرنے لگا۔ فرماتے ہیں کچھ دن بیت گئے تو میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ 6-7 ماہ کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے بیٹے اب تیرا کیا حال ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا حضور اب مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ اب تو میرا مرنے کو دل کرتا ہے، تو دل کرتا ہے، ڈر نہیں لگتا، اب دل کرتا ہے۔ اور حضور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے کہ میرا تو دل کرنے لگا ہے مرنے کو، خوف نکل گیا ہے، دل کرنے لگا ہے میں جاؤں۔ تو بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، کیا بات ہے، اللہ والوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہوتی۔ میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی جس جگہ آدمی کی پراپرٹی ہوتی ہے، جس جگہ اس کا مکان ہوتا ہے، جس جگہ اس کی جائیداد ہوتی ہے، وہاں اس کا جانے کو دل کرتا ہے۔ فرمایا اب تو نے صدقہ دے کے نفل پڑھ کے جنت میں اپنا مکان بک کرا لیا ہے، اب وہاں تیرا پلاٹ ہو گیا ہے، اب تیرا ڈر نہیں لگے گا، اب تیرا جنت میں جانے کو دل کرے گا، اب تیرا وہاں جانے کو جی چاہے گا جہاں آدمی کی زمین نہیں ہوتی، جگہ نہیں ہوتی، سر چھپانے کو مکان نہیں ہوتا۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر آئے، بخاری مسلم میں موجود، کہتے ہیں حضور اٹھے چارپائی سے تو نبی پاک کے کمر مبارک پر موٹے موٹے بان کے نشان تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا تو اتنی موج میں ہیں، یا رسول اللہ وہ تو اتنی موج کر رہے ہیں اور آپ اس تکلیف میں؟ تو محبوب نے فرمایا عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں موج کر لیں اور اللہ آخرت کی ساری عزتیں ہمیں ہی عطا فرما دے؟ فرمایا میں تمہاری دنیا سے کچھ لینے نہیں آیا، میں تو بطور مسافر یہاں وقت گزار کے پیغام الہی دینے آیا۔ تو میرے بھائی جب توحید باری تعالیٰ پر توجہ ہوتی ہے پھر دنیا کی لذتوں پہ دل نہیں لگتا، پھر انسان ساری محنت آخرت کے لیے کرتا ہے، پھر اس کا خیال آخرت کی طرف رہتا ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل و محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب تیری توجہ توحید باری تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے نا پھر تو اپنے آپ کو سنبھال کے نہیں رکھتا، پھر تو تیرا دل کرتا ہے میں جیوں بھی تو اللہ کے لیے، مروں بھی تو، بول کے بتائیے، جیوں بھی تو اور مروں بھی تو، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ پھر دل کرتا ہے کہ جینا مرنا اللہ کے لیے ہو۔ پھر صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ کے سفارشیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعد خزیمہ، بڑی عجیب حدیث اور بڑا نرالا رنگ اس روایت کا، حضرت ابو سعد خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے، ان کا نام سعد تھا، بیٹے بدر میں شہید ہو گئے۔ حضور نے احد کے لیے اعلان کیا تو حضرت خزیمہ آئے نبی پاک کی بارگاہ میں اور آ کے کھڑے ہوئے تو عرض کرنے لگے محبوبہ میں دعا کرانے آیا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں لبو لہجے میں اتنا حسن تھا، گفتگو میں اتنی مٹھاس تھی، اس کی بولی کے اندر اتنا پیار تھا کہ ہمارے دل مائل ہو گئے کہ یہ کیا کہنے آئے۔ حضرت خزیمہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا صاحبزادہ، میرے بیٹے محمد سعد وہ بدر میں شہید ہو گئے تھے، یا رسول اللہ میں شہادت سے رہ گیا تھا، حضور
ہم دونوں باپ بیٹے کا ارادہ تھا جہاد میں آنے کا، ہم دونوں کا پروگرام تھا، وہ کہتا تھا میں جاؤں گا، میں کہتا تھا میں جاؤں گا۔ پھر ہم نے قرعہ اندازی کی تو قرہ میرے بیٹے کے نام نکلا، بیٹا میرا آیا بدر میں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شہادت عطا فرمائی، وہ شہید ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کل اعلان فرمایا ہے کہ احد کے لیے جانا ہے، اور رات ہی کو میرا بیٹا مجھے خواب میں ملا ہے، اور میں نے دیکھا ہے وہ تو جنت کی نہروں کے قریب سیرے کر رہا ہے، اور مجھے کہہ رہے ابا جی جلدی آ جائیں، یہاں مل کے رہیں گے، مل کے وقت گزاریں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بے چین ہو گیا ہوں اس کے پاس جانے کے لیے، دعا فرمائے اللہ مجھے بھی شہادت عطا فرما دے، اللہ مجھے بھی شہادت دے دے۔ صحابہ کہتے ہیں اس کی عجیب، اس کا دعا کرانے کا، ہم نے تو دیکھا تھا لوگ دعا کرانے آتے ہیں کوئی مصیبت کے لیے، کوئی پریشانی کے لیے، کوئی آزمائش کے لیے، کوئی بیماری کے لیے۔ یہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ کا بارگاہ خداوندی پر اعتماد، توحید باری تعالیٰ پر نظر، کہ وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے جان دینے کی دعا کرانے آئے، دعا کریں اللہ ہمیں اپنے رستے میں شہادت کی موت دے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے دعا فرمائی، پھر ہم نے حضور کی دعا کو قبول ہوتے بھی دیکھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کی دعا کو قبول ہوتے دیکھا، ہم نے جناب خزیمہ کو احد کے میدان میں شہید ہوتے دیکھا، اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی طرف دیکھتے تو رشک کرتے، فخر کرتے، کہتے دیکھو یہ وہ غلام ہے جو حضور سے دعا لے کر کے دنیا سے گیا۔ آج جو لوگوں کا مرنے کو دل نہیں کرتا، آج بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرتے ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں بناتے ہیں، ہر بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، سرمایہ پیسہ دنیا داری بناتے ہیں، تعلقات بناتے ہیں، سیاسی سماجی رشتے، دنیا داری کے جھوٹ کے ناطے۔ توحید باری تعالیٰ پر جب اعتماد ہوتا ہے تو انسان جس رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے وہ یا خدا کا رشتہ ہوتا ہے یا محمد مصطفیٰ کا رشتہ ہوتا ہے، باقی تو پھر اس کی توجہ ہٹ جاتی، باقی تو ہٹ جاتی ہے توجہ، پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ خدا رسول کے ساتھ رشتہ کس طرح مضبوط ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی، توحید باری تعالیٰ اللہ کے رستے میں مرنے کا جذبہ دیتی ہے، راہ الہی میں نکلنے کا شوق پیدا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید جب تو کامل طور پر مانتا ہے پھر تیرا آگے بڑھنے کو دل کرتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الترغیب والترہیب میں حدیث مبارکہ موجود ہے، فرماتے ہیں احد کے میدان میں یا اس کے علاوہ کوئی ایسا موقع تھا کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو میں غریب ہوں، دوسرا میری شکل صورت خوبصورت نہیں، تیسرا میرے وجود سے بدبو نکلتی ہے، کوئی میرے قریب نہیں بیٹھتا، اگر میں اللہ کے رستے میں جہاد کروں، اپنی راہ خدا میں جان دے دوں تو بتائیے میرا رب مجھے کیا عطا کرے گا؟ تو نبی پاک نے فرمایا اگر تو شہید ہو گیا تو سارے دروازے کھل جائیں گے جنت کے، سیدھا جنت میں جائے گا۔ یقین کامل دیکھیے، احد کے میدان میں تلوار پکڑی، جہاد کیا، شہید ہو گئے، صحابہ کہتے ہیں نبی پاک اس کے سرانے آ کے کھڑے ہوئے، اور کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بدصورتی کو خوبصورتی میں بدل دیا ہے، اللہ نے اس کے وجود سے آنے والی بدبو کو خوشبو سے بدل دیا، اور نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے جنت کی حور دروازہ کھول کے اسے کہہ رہی ہے آ جا جلدی جلدی، اللہ نے تیرا نکاح میرے ساتھ فرما دیا ہے، جلدی آ جا، میں تیرے استقبال کو کھڑی۔ بھائیو، جب انسان، اور پھر یہ جو لوگوں کا روز اعتماد ٹوٹتا ہے نا، روز لوگ کہتے ہیں فلاں سیاستدان نے فلاں وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا، فلاں صاحب نے یوں کہا تھا پورا نہیں کیا، فلاں آدمی نے اس طرح کہا تھا۔ جب توحید باری تعالیٰ پر اعتماد ہوتا ہے تو پھر بندوں کی طرف توجہ رہتی نہیں، پھر توجہ سیدھی اللہ کی جانب ہو جاتی، پھر خیال سیدھا رب کریم کی جانب جاتا ہے، پھر ادھر ادھر بندہ دیکھتا ہی نہیں، خیال ہی نہیں جاتا اس کا بندوں کی جانب سے، تو بالکل مزاج ہٹ جاتا ہے، سیدھی توجہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب، وہ بھروسہ فقط اپنے اللہ کی ذات پہ کرتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو رب پہ بھروسہ کرے گا نا تو جس طرح پرندے صبح بھوکے نکلتے ہیں گھونسلوں سے، نہ انہیں پتا ہوتا ہے کس دفتر میں جا کے بیٹھنا ہے، نہ یہ خبر ہوتی ہے کہ مزدوری کہاں کرنی، نہ یہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ میرا رزق کہاں ہے، وہ نکل آتے ہیں اللہ کے بھروسے پہ۔ نکلنا تیری ذمہ داری ہے، نکلنا،
وہ نکل آتے ہیں اللہ کے بھروسے پہ. فرمایا جب نکل آتے ہیں شام کو واپس لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روزی عطا کرتا ہے. بھروسہ ذات خدا پہ، بھروسہ اللہ کی ذات پہ، رب کریم کی ذات پہ. بندوں پہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں، دنیا داروں پہ، سیاستدانوں پہ، وڈیروں پہ، پھر بھروسے ٹوٹتے ہیں. بھروسہ اللہ کی ذات پر. اور جب اللہ کی ذات پہ تیرا بھروسہ ہوتا ہے نا تو میرے بھائی ان تنہائیوں میں جن تنہائیوں میں کوئی کام نہیں آتا، ان مجبوریوں میں جن مجبوریوں میں لوگ دامن چھڑا کے نکل جاتے ہیں، جب تیرا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے تو ان بیماریوں میں جن میں میڈیکل رپورٹیں جواب دے جاتی، ڈاکٹر ہتھیار پھینک جاتے ہیں، ان تنہائیوں میں، پریشانیوں اور آزمائشوں میں جو ذات پھر آگے بڑھ کے تیرا دامن تھامتی ہے وہ ذات خدا بندی ہی ہوتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مدد فرماتا ہے، پھر وہ اس کا کرم تجھے تھام لیتا ہے. جب تو بھروسہ، حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی 80-100 کسی نے کہا 80,000 فٹ اونچی آگ، دائیں بائیں آگ ہی آگ، اتنی بڑی آگ کہ سمیٹی نہ جائے، پرندہ گزرے تو گر جائے. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا. کوئی ساتھی نہیں، کوئی پیارا نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی امتی نہیں، کچھ بھی نہیں، اکیلے. منجنیق بنائی گئی، اس منجنیق میں رکھ کے پھینکا جائے گا. حضرت ابراہیم کو رکھا گیا. جب منجنیق میں رکھ دیا تو حضرت جبریل حاضر ہوئے، کہنے لگے ابراہیم کوئی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، ایک پر ماروں گا، آگ ساری ان کی طرف کر دوں گا. اب فرمانے لگے حاجت تو ہے پر تیرے ساتھ میری کوئی حاجت نہیں. وہ بارش کا فرشتہ آیا، کہنے لگا حضور حکم دے تو برسا دوں. ہوا کا فرشتہ کہتا ہے میں اللہ کی طرف سے مامور ہوں، مجھے حکم ملے تو میں ہواؤں کے رخ پھیر دوں نمرود کی جانب، یہ ساری آگ ان پر گر جائے، بارشیں برسا کے سیلاب کر دوں. تو حضرت ابراہیم کہنے لگے مجھے کسی کی حاجت ہی نہیں، جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، اے جان یار نو دے تے آزاد ہو جا، اس سے دل دہن فساد سارے، دل دل بر نو دے تے شاد ہو جا، جیو رکھے آباد تے رو وسدا، تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا. او جدوں کرے برباد تے پھر برباد ہو جا. فرمایا ٹھیک ہو گیا، جیسے وہ چاہتا ہے میں تیار ہوں. حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے حضور میں آیا ہوں، مجھے حکم دے. فرمایا کوئی ضرورت نہیں تیری، آپ جائیے. تو کہنے لگے پھر رب سے دعا ہی کر لیں. تو حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں 2 آنسوں کے قطرے چمکے. فرمانے لگے رب کو نہیں پتا اس کا خلیل کس حال میں ہے، وہ نہیں جانتا. میرا مالک ہے، میرا رب ہے، میری پیشانی اس کے سجدے کی لذت سے آشنا ہے. میں صرف اس کی بارگاہ میں جھکتا ہوں جب مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، دینے والا وہ ہے، سننے والا وہ ہے. تو پھر مجھے بڑھ کر سنانے کی حاجت نہیں. جبریل آپ جائیے، میرا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے، میں جانوں اور میرا خدا جانے، بیچ میں کوئی نہیں آئے گا. حضرت سیدنا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا بھروسہ تھا تو پھر آزمایا گیا ان کا بھروسہ. یہ نہیں کہ آگ پھینکنے سے پہلے بجھ گئی، بلکہ تمام کتابیں اٹھائیے، آگ میں ایک دفعہ گرنا پڑا، آگ کے اندر جھونس دیے گئے، ڈال دیے گئے. جب آگ میں گرے ہیں پھر آواز آئی ہے یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ اب تو ابراہیم کے لیے سلامتی والی بھی ہو جا اور ٹھنڈی بھی ہو جا. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے تو مجھ پر بھروسہ کر، میری ذات پر تیرا توکل ہونا چاہیے. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، تو میری ذات پر بھروسہ کر، میں تیری دنیا بھی اچھی کر دوں گا، تیری آخرت بھی اچھی کر دوں گا. توحید باری تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیں. اپنے آپ کو اپنے توحید کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے بس اس کے حوالے کر دیں. وہ جس طرح چاہے اس طرح کریں، جو ہمارے لیے فیصلہ کر دے اس پہ سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے اس پر دیکھیں نا. حضرت ابو بکر، جناب عمر، عثمان غنی، مولا علی، یہ خلفاء بنے. باقی صحابہ میں سے کوئی شخص بھی اس مسند پہ آیا؟ کوئی نہیں آیا. پھر کچھ صحابی گورنر بنے. حضرت بلال حبشی کسی عہدے پہ بھی فائز نہیں ہوئے، نوکری سب سے زیادہ، ایک عہدہ بھی نہیں. لیکن تاریخ میں کوئی کمزور حوالہ بھی نہیں کہ کبھی حضرت بلال نے کہا ہو کہ میں بڑا پریشان ہوں.
کچھ بھی نہیں، جائیداد نہیں یار، بنا کچھ نہیں، گھر کوئی نہیں، چلو مکان بن جاتے، 2 دکانوں کا کرایہ ہی آنے لگتا، کوئی بات نہیں فرمائی، زندگی کو مطمئن گزارا۔ وہی حضرت بلال کہنے لگے جو میرا مقام ہے وہ تو کسی اور کا ہے ہی نہیں، وہ تو کسی اور کا ہے ہی نہیں۔ صحابی جہاں بھی تھے وہ کہتے تھے حوالے کر دیا اپنے آپ کو اپنے رب کے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس ایک صحابیہ تھی، ان کے خاوند کا وصال ہو گیا، ایک امیر آدمی کا رشتہ بھی آیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اسامہ بن زید کا رشتہ بھی آیا۔ یہ اسامہ غریب بھی تھے، غریب تھے، غلام بھی تھے، رشتہ آیا۔ اب انہوں نے حضور کی رضا دریافت کی تو نبی پاک کا جھکاؤ غلام اسامہ کی جانب تھا۔ اب ان کے سارے گھر والے کہنے لگے حضور کا اگر تم سمجھتی بھی ہو تو مشورہ ہے، چاہت ہے، حکم تو نہیں نا، ہر آدمی کو اجازت ہے، مرضی سے نکاح کر سکتا ہے، تو آپ امیر آدمی سے رشتہ کریں جو آپ کو خوش رکھے۔ تو حضرت فاطمہ بنت قیس کہنے لگی ماں باپ سے آپ میری فکر نہ کریں، مجھے میرے نبی کے حوالے کریں، اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ میرے بھائی اپنے آپ کو رب رسول کے حوالے کرو۔ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اپنی سوچ کے حوالے کیا ہے، نفسیاتی مریض بن گئے ہم لوگ۔ پریشانی ہے کہ ختم نہیں ہوتی، دقت ہے کہ ختم نہیں ہوتی، مفت کی آوازاری ہے، ہر وقت لوگ ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار ہے۔ بھائی اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کرو۔ یہاں تو کوئی کسی چودھری کو کہہ دے کہ بھائی جس طرح کا تیرا دل کرتا ہے میں تیرا اس طرح کر لے، تو وہ انسان کا نقصان نہیں کرتا، کہتا ہے وہ تو میرے پلڑے میں ہی آ کے بیٹھ گیا ہے تو کیسے نقصان کروں۔ اگر رب کریم کو کہہ دو گے کہ یا اللہ تیرے ہیں، جس طرح تو بہتر سمجھے ہمارے ساتھ سلوک کر، اس کی بارگاہ کی طرف جھک جاؤ، اس کی جانب توجہ کر جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو جاؤ۔ بھائیو، رمضان المبارک کا پہلا یہ درس، پیغام محبت یہ ہے کہ بچیں جگہ جگہ ماتھا رگڑنے سے، بچیں دنیا داروں کے سامنے جانے سے، بچیں ظالموں اور جابروں کے سامنے جانے سے، جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ لوگ اتنے چکر دفتروں کے لگاتے ہیں، اگر اتنے نفل پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی آسانیاں فرما دے۔ لوگ جتنا دوستوں یاروں کی جو ہے وہ جا کر خوشامد کرتے ہیں اور اپنا کام نکلوانے کے لیے جتنی ان کے دروازوں پہ جا کر بیٹھتے ہیں، اس سے اگر چوتھا وقت بھی مسجد کو دیں، قرآن پاک کو دیں، تو میرے بھائی بڑی جلدی اللہ آسانیاں کر دے۔ لیکن ہم دنیا داروں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اگر اللہ کا، اللہ والوں کا، اللہ کے رسول کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے بڑی جلدی کھلے گا، بڑی جلدی کھلے گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ خطاب کر رہے تھے، حضرت حسن بصری باز فرما رہے تھے، تو باز فرماتے کہنے لگے لوگو اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہا کرو، انشاءاللہ دروازہ کھل جائے گا۔ دستک دیتے رہو، اللہ کے دروازے پہ کھل جائے گا۔ دستک دیتے رہو مالک کے دروازے پر، کھٹکھٹاتے رہو۔ پردے کے پیچھے عورتیں بھی بیٹھی تھیں، حضرت رابعہ بصری بول پڑی، کہنے لگی حسن بصری کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے دروازے پہ دستک دو کھل جائے گا؟ پہلے مجھے یہ بتا، رب کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے کبھی؟ کبھی بند بھی ہوا ہے؟ کھلے گا تو وہ جو کسی وقت بند ہوتا ہو۔ حضرت حسن بصری کی چیخ نکلی، رو پڑے، کہنے لگے حسن بصری تجھ سے زیادہ تو یہ بی بی رب کریم کو جانتی ہے، یہ عورت تجھ سے بڑھ کر اللہ کی معرفت رکھتی ہے، تجھ سے زیادہ جانتی۔ بھائی دروازہ خدا بندی پہ جھکیں۔ دو ایک گزارشات کرنی ہے اگر آپ جاگ رہے ہو تو۔ ایک تو رمضان آیا ہے، تراویحاں پابندی سے پڑھنے کی کوشش فرمائیں، انشاءاللہ بولیے گا۔ اور دوسرا کم از کم ایک دن میں 2 پارے قرآن پاک کے پڑھنے ہیں۔ یہ نہیں دیکھنا، اس نفس کی چال کے پیچھے نہیں چلنا کہ ابھی صحیح نہیں پڑھنا آتا تو میں رمضان کے بعد پہلے صحیح کر لوں پھر شروع کروں گا۔ کم از کم 2 پارے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رمضان المبارک کے ہر دن میں 2 قرآن پاک ختم فرماتے تھے، ایک دن میں ایک رات میں، اور ایک نماز تراویح میں۔ گویا رمضان میں 61 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ خواتین سے میری گزارش ہے، میں نے جمعے میں اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ گھر والوں سے کہو کہ ڈشیں کم بنائیں اور قرآن پاک زیادہ پڑھیں۔ بچوں سے کہیں کھانے تھوڑے کھا لیں گے رمضان میں، لیکن قرآن پاک زیادہ پڑھیں گے، زیادہ توجہ دیں گے۔ عصر سے مغرب کا جو وقت ہے وہ رسول پاک پہ درود و سلام پڑھیں، سارا وقت کوشش کریں کہ جو حضرات فارغ ہیں وہ مسجد میں بیٹھیں اور عصر سے مغرب تک تسبیح لے لیں اور کھول کے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ
یہ بڑا خوبصورت درود شریف ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، زیادہ سے. اور میرے حضرت صاحب قبلہ فرمایا کرتے ہیں عصر کے بعد نا پیاس بھی لگتی ہے، کڑواہٹ بھی آتی ہے رمضان میں، بندے کڑوے کڑوے ہوتے ہیں، درود بندے کو میٹھا بھی کر دیتا ہے، ٹھنڈا بھی کر دیتا ہے. تو عصر کے بعد درود شریف پہ لگ جائیں، انشاءاللہ تعالی ٹھنڈک بھی ہوگی، مٹھاس بھی نصیب ہوگی عصر سے مغرب تک انشاءاللہ. اور دوسری میری گزارش یہ ہے، غریبوں کو، مجبوروں کو، تنگ دستوں کو، بیواؤں کو جس نے کوئی چیز دینی ہے وہ فوراً دے، تاکہ اپنے رمضان کے روزے وہ صحیح طریقے سے رکھیں، اور گھر جا کے دیں، ان کی عزت کا خیال کریں، دروازے پہ بلا کے لائن پہ لگا کے نہ دیں، یہ انسانیت کا پیار نہیں. گھر جا کے رات کے اندھیرے میں خود دے کے، کسی کو کوئی جوڑا دینا ہے، کپڑا دینا ہے تو وقت پہ دیں تاکہ وہ سلا کے پہن اس وقت دے کر کے آتے ہیں. اور یہ میری گزارش ہوگی، منت ہوگی آپ دوستوں سے، ایک دفعہ اس گناہگار کی اس بات پہ عمل کر کے تو دیکھیں. اپنے بچوں کے کپڑے بعد میں خریدنا، غریب کے بچوں کے کپڑے ذرا پہلے خرید کے دیکھو، خرید کے دیکھو تو صحیح، دیکھو اللہ اپنے بچوں پہ کتنا فضل فرماتا ہے، اپنے بچوں پہ. اور اگر آپ یہ نسخہ جاننا چاہیں کہ ہمارے بچوں پہ اللہ رحم کرے تو غریبوں کے بچوں سے پیار شروع کر دیں، دوسروں کے بچوں سے محبت کریں. صبح و شام ٹی وی پر عورتیں بیٹھ گئی ہیں، مذہب سکھاتی ہیں، ان سے بھی ہماری اپیل ہے کہ مذہب بے پردگی کا نام تو نہیں ہے نا، چہروں پہ نقاب ڈالیں. اور آپ صرف عورتوں کو گھروں میں جا کے کوئی دین سکھانا چاہیں تو اجازت ہے، مردوں کو مرد دین سکھائیں گے. عورت کے چہرے کا پردہ ہے وہ پردے میں رہے گی. میں تو گزارش کرتا ہوں دوستوں سے کہ سحری اور افطاری میں ٹی وی بند رکھیں. یہ گویے سارا سال گانے گاتے ہیں، سارا سال ناچتے ہیں، رمضان آتا ہے تو یہ ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر کے دین سکھانا شروع کر دیتے ہیں. ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں مذہب کے، لیکن ہم انہیں کہتے ہیں پکی سچی توبہ کرو، رمضان المبارک میں توبہ کرو. یہ کیا بات ہوئی کہ 29 شعبان تک دھما چوکڑی کرتے ہو، یکم رمضان آتا ہے تو ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہو دین سکھانے، اور عید والے دن پھر وہی تماشے شروع کر دیتے ہو. یہ کس طرح کا مذہب ہے؟ ہمارا دین خوبصورت مذہب ہے، روشن کردار والا مذہب ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں وہ دین لے کے آیا ہوں جس کے صرف دن ہی روشن نہیں، میرے دین کی راتیں بھی روشن ہیں، میرے دین کی راتیں بھی روشن ہیں، رات کو بھی روشنی پھیلتی ہے. اور ویسے بھی دین بانج نہیں ہوا کہ گویے دین سکھائیں گے، ناچنے والے دین سکھائیں گے. یہ پکی سچی توبہ کریں، پھر آ کے بیٹھیں، پھر لوگوں کو دین سکھائیں. ہم ان سے دین سیکھنے کو تیار ہیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ بے پردہ عورتیں. اور میں بڑے ببانگے دہل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مجھے بھی کل آپ کسی عورت کے ساتھ ٹی وی پر بیٹھا ہوا دیکھیں تو آپ بے شک کہیں کہ ہم اس شخص کا واز سننا پسند نہیں کرتے. جو خود دین پر عمل نہیں کر رہا وہ کسی کو مذہب کیا سکھائے گا؟ پردہ ہے. اور بدنگاہی حرام ہے، شریعت میں حرام ہے عورت کا کھلا ہوا چہرہ دیکھنا. اور پھر جس طرح وہ سج سنور کے معاذ اللہ بیٹھتی ہیں وہ تو بہت بڑا جرم. ٹی وی کو بند رکھیں، سحری اور افطاری میں اگر سننی ہو تو رسول اللہ کی نعت سنیں، اور نعت بھی اس نعت خاں سے سنیں تو نعت پڑھنے والا ہو، ایکٹنگ کرنے والا نہ ہو، گانے کی طرزوں پہ نعت سنا کے لوگوں کو گمراہ کرنے والا نہ ہو، بلکہ رسول اللہ کی نعت پڑھے، نبی پاک کی نعت سنائے اور نعت پڑھے. اور میں انشاءاللہ بیان کروں گا، ہم نے مضمون رکھا ہے نعت اور اناب نعت. نعت کوئی کمزور بات نہیں، نعت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. نعت نہ ہو تو ہمارا تو سانس نہ چلے، نعت کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، نہ دن چڑھتا ہے نہ شام ہوتی ہے. لیکن نعت ہم ان سے سنتے ہیں جو رسول اللہ کی نعت پڑھتا ہے. جو تماشا کرتا ہے وہ اس کا کیا مطلب؟ یہ چند نصیحتیں خاص ہیں رمضان کے بارے میں، ان کو ہم نے یاد رکھنا ہے، بھلانا نہیں. سوتے ہوئے کو جگاتے رہنا ہے، جو نہیں آئے ان کو لاتے رہنا ہے، جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے.